بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں میں سمندر کے کنارے ایک گاؤں تھا جس میں ایک بوڑھی عورت اپنے 5 جوان بیٹوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے 5 بیٹوں کی شکلیں ایک جیسی تھی جیسے مٹر کے دانوں میں پہچان نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ان کی کوئی بھی پہچان نہیں کر سکتا تھا کہ کون سا بھائی ہے۔ قدرت نے انہیں مختلف خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ سب سے بڑا بھائی اپنے منہ میں پورے دریا کا پانی بھر سکتا تھا۔ دوسرے بھائی کی گردن فولاد جیسی تھی۔ تیسرا بھائی اپنی ٹانگیں جتنی لمبی کرنی چاہے کر سکتا تھا۔ چوتھا بھائی آگ کی بے پناہ تپش برداشت کر سکتا تھا اور 5ویں بھائی میں صلاحیت تھی کہ وہ سانس لیے بغیر کئی گھنٹے تک زندہ رہ سکتا تھا۔ بڑا بھائی اکیلا دریا کے کنارے جاتا اور بے شمار مچھلیاں پکڑ کر گھر لاتا۔ مچھلیاں فروخت کر کے دوسرا سامان لے آتا۔ اس طرح سارے خاندان کا وہی پیٹ پالتا تھا۔ یہ سارے بھائی اپنی یہ خوبیاں کسی کو نہیں بتاتے تھے تاکہ لوگ انہیں عجیب نہ سمجھیں۔ سارے گاؤں کے لوگ بڑے بھائی کی خوشامد کرتے کہ وہ ان کے بچوں کو بھی وہ طریقہ بتا دے جس سے وہ اتنی زیادہ مچھلیاں پکڑ لیتا ہے۔ وہ ہمیشہ انہیں یہ راز بتانے سے انکار کر دیتا۔ ایک دن گاؤں والوں کی ضد کے آگے اسے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اس نے گاؤں کے کئی لڑکوں کو ساتھ لیا اور دریا کی طرف چل دیا تاکہ وہ انہیں ڈھیر ساری مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ سمجھائے۔ جب وہ سب دریا کے کنارے پہنچے تو بڑے بھائی نے دریا کا پانی اپنے منہ میں بھر لیا۔ صرف اتنا پانی رہ گیا کہ مچھلیاں تیر کر دور نہ جا سکیں۔ پھر اس نے لڑکوں کو اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ جتنی چاہیں مچھلیاں پکڑ لیں۔ لڑکے باغ کے دریا میں اتر گئے۔ لڑکوں کو دریا کی تہ میں بہت خوبصورت رنگوں والے گونگے بھی دکھائی دیے۔ وہاں بہت سے خوبصورت سپیاں اور قیمتی پتھر بھی پڑے ہوئے ملے۔ وہ مچھلیوں کے بجائے انہیں اکٹھا کرنے لگ گئے۔ انہوں نے پتھروں سے اپنی جولیاں بھر لی۔ جب کچھ دیر ہو گئی تو بڑا بھائی پانی کو منہ میں بھرے ہوئے بہت تھک گیا تھا۔ وہ لڑکوں کو اشارہ کرنے لگا کہ وہ جلدی دریا کے کنارے واپس آ جائیں، لیکن وہ تو دریا کے اس خزانے کو جمع کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے بڑے بھائی کے اشاروں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور دریا کی سطح پر آگے ہی آگے بڑھتے رہے۔ بڑا بھائی تنگ آ کر زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا، لیکن پھر بھی گاؤں کے لڑکوں نے جان بوجھ کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ آخر جب بڑے بھائی کو محسوس ہوا کہ وہ اب دریا کا پانی منہ میں نہیں سنبھال سکتا تو اس نے سارا پانی واپس دریا میں انڈیل دیا۔ گاؤں کے سارے لڑکے اپنے لالچ کی وجہ سے دریا میں ڈوب گئے۔ جب بڑا بھائی گھر پہنچا اور ان لڑکوں کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ ان کے بچوں نے کتنی مچھلیاں پکڑی ہیں اور وہ کب گھر آئیں گے، بڑا بھائی بہت افسردہ تھا۔ اس نے پڑوسیوں کو سارا واقعہ سنایا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس افسوسناک واقعے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے سب کو بتایا کہ کس طرح اس نے لڑکوں کی منت کی کہ وہ واپس آ جائیں، لیکن انہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ اسے مجبوراً پانی دریا میں دوبارہ ڈالنا پڑا، اور ویسے بھی وہ اتنا پانی کہیں اور نہیں پھینک سکتا تھا۔ لیکن گاؤں والے بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ گاؤں والوں نے اسے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاؤں کے مکھیا کے پاس لے گئے۔ مکھیا کو ساری بات بتائی تو اس نے فیصلہ کرتے ہوئے بڑے بھائی سے کہا کہ تم اپنی ذمہ داری پر لڑکوں کو ساتھ لے کر گئے تھے تو یہ تمہاری ہی ذمہ داری تھی کہ انہیں واپس بھی لاتے، اس لیے سزا کے طور پر کل تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ سن کر بڑے بھائی نے مکھیا سے درخواست کی کہ مرنے سے پہلے وہ ایک دفعہ اپنی بوڑھی ماں سے ملنا چاہتا ہے، تو مکھیا نے اجازت دے دی۔ بڑا بھائی گھر آیا اور آ کر سارا معاملہ اپنے بھائیوں کو سنایا۔ اس کے چھوٹے بھائی جس کی گردن فولاد کی بنی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ تم اپنی جگہ مجھے جانے دو اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم ہو یا تمہاری جگہ میں ہوں، کیونکہ ہماری شکلیں اتنی ملتی جلتی ہیں اور کسی بھی صورت وہ میری گردن نہیں کاٹ سکیں گے۔ اگلے دن چھوٹا بھائی مکھیا کی عدالت میں گیا اور کہنے لگا جناب بہت شکریہ، آپ نے مجھے میری ماں سے ملنے کی اجازت دی، بس اب مرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر چھوٹا بھائی اس لکڑی کے ٹکڑے کے پاس گیا اور اپنی گردن اس لکڑی کے ٹکڑے پر رکھ دی۔ تب جلاد نے اپنی تیز دار تلوار سے اس کی گردن پر وار کیا، لیکن تلوار اس کی گردن پر لگ کر اچٹ ہو گئی۔ گردن پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر فوراً ایک اور تلوار منگائی گئی جو زیادہ تیز تھی، اور پھر ایک اور تلوار، لیکن ہر دفعہ پھر وہی ہوا جو پہلے ہو چکا تھا۔ کوئی تیزدار تلوار اس کی فولادی گردن کو نقصان نہ پہنچا سکی، بلکہ اس کی دار کند ہو گئی۔ آخر جنجلایا ہوا جلاد اس سے واپس مکھیا کے پاس لے گیا اور کہنے لگا محترم، اس کی گردن کاٹنا ناممکن ہے،
क्योंकि इसकी गर्दन फुलाद की तरह मजबूत है। मुंसफ ने नया हुक्म सुनाया कि कल इस आदमी को समुंदर में फेंक दिया जाए। ये फैसला छोटे भाई ने सुना तो उसने कहा, जनाब मैं आज माँ को अलविदा करके आया था, लेकिन क्योंकि मुझे कल समुंदर में डुबो दिया जाएगा तो मुझे दोबारा माँ को मिलने की इजाज़त दे दी जाए। मुखिया ने फिर से उसे इजाज़त दे दी। भाई घर वापस आया और उन्होंने दोबारा मशवरा किया। ये सुनकर वो भाई जो अपनी मर्जी से अपनी टांगें लंबी कर सकता था, उसने कहा सुबह मैं जाऊंगा। लिहाजा अगले दिन तीसरा भाई अदालत पहुंचा और किसी को भी भाइयों की तब्दीली का इल्म न हो सका। मुखिया के हुक्म पर कुछ लोग उसे कश्ती में बिठाकर समुद्र के बीच ले गए और उसे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन डूबने के बजाय तीसरे भाई ने अपनी टांगे इतनी लंबी कर ली कि वो समुद्र की तह को छूने लगी। अब उसका सर पानी से बाहर था। उसको निकालकर फिर कश्ती में बिठाया और मजीद गहरे समुद्र में ले जाया गया। लेकिन उसकी टांगे समुद्र की गहराई जितनी लंबी होती गई और इस तरह वो डूब नहीं पाया। उसे एक दफा फिर मुखिया के सामने पेश किया गया। इस दफा मुखिया ने हुक्म दिया कि उसे उबलते हुए तेल में फेंक दिया जाए। एक बड़ी देग में तेल डालकर उसे गर्म किया जाने लगा तो उसने एक दफा फिर मुखिया से पूछा कि वो अपनी माँ को मिलकर बता सकता है कि वो अभी जिंदा है। मुखिया मान गया। जब उसके भाइयों ने मुंसफ का यह फैसला सुना तो चौथे भाई, जिसे आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, उसने कहा कि वो सजा झेलेगा। फिर जब तेल कढ़ने लगा तो चौथे भाई को तेल में फेंक दिया गया और वो इस बड़ी देग में यूं तैरने लगा जैसे किसी ठंडे पानी की झील में हो। वो कहने लगा, आग और तेज करो, ये तेल तो गर्म ही नहीं हुआ। जब जल्लाद को यकीन हो गया कि आग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो वो उसे दोबारा मुखिया के पास ले गया। मुखिया ने सारा मामला सुनकर सारे गांव की पंचायत बुला ली कि अब क्या किया जाए। तब सब ने फैसला किया कि इस मुजरिम को मारने का एक ही तरीका बचा है कि इसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाए। गांव के बाहर एक जगह बड़ा गड्ढा खोदा गया और एक दफा फिर कैदी को माँ से मिलने की इजाजत दे दी गई। तो उस भाई की जगह पांचवें भाई ने ले ली जो सांस लिए बगैर जिंदा रह सकता था। फिर जमीन में पांचवें भाई को गाड़ दिया गया, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो सांस लिए बगैर जिंदा रह सकता था। जब रात को सारे मुतमिन होकर अपने घर वापस चले गए कि इंसाफ हो चुका है तो चारों भाइयों ने उसे गड्ढे से निकाल लिया। फिर सब भाई अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों सच बात तो यही है कि जब तक भाई आपस में एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक आपके दुश्मन आप पर कभी फतह हासिल नहीं कर सकते। एक बुजुर्ग फरमाने लगे, बेटा अपनी औरत को वो मुकाम दो जो वो अपने लिए चाहती है। अपनी औरत को वो इज्जत दो जो वो अपने लिए सोचती है। अपनी औरत को वो प्यार दो जिसका हक वो तुम पर रखती है। ऐ शख्स, अगर तुमने अपनी औरत को सिर्फ ये चंद चीज़ें दे दी तो जिंदगी भर तुम्हारी औरत तुम्हारी ही होके रहेगी, वरना दिन ब दिन वो तुमसे दूर होती जाएगी।